اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم نے بارہا اپنے ان تدریسی سیشنز میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، انسان کی تعلیم کا ذکر کیا، انسان کی ترویج کا ذکر کیا، انسان کی ارتقاء کا ذکر کیا، انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا ذکر کیا، انسان کے اندر کے معاملات کو بھی بارہا ہم بحث میں رکھتے رہے ہیں اور بارہا ان معاملات کو بھی ذکر کرتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر سما رکھے ہیں۔ انسان کے وجود میں چھپے ہوئے عالم جو ہیں وہ بارہا بتائے، اور ان عالمین کا تعلق جو باطنی دنیا سے ہے، کیونکہ انسان کا اندر جو ہے وہ ہے باطن۔ ہمارے ظاہر میں ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ مجازی آنکھ ہے، جو کچھ دیکھتی ہے وہ مجاز ہے، حقیقت کو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہمیں باطنی نظر چاہیے، باطنی آنکھ چاہیے۔ اس مجازی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکے۔ رب کے جلال کا مقابلہ اس آنکھ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق تخلیق کی ہے، سورج۔ اس کی روشنی اور گرمی کو دیکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی تخلیق جو چاند ہے، جس چاند پہ سورج کی روشنی کا، سورج کی کرنوں کا عکس پڑتا ہے اور وہ عکس وہاں کی چاند کی زمین سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو کے چمکتا ہوا جب ہم تک پہنچتا ہے، سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چاند پہ پڑنے والی روشنی جب منعکس ہو کے، ریفلیکٹ ہو کے ہمیں نظر آتی ہے تو ہم ٹکٹکی باندھ کے چاند کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے۔ آنکھیں جھپکنا، پلکیں جھپکنا، آنکھیں موندنا، آنکھیں بند کرنا، آنکھوں کو مسلسل ایک جگہ پہ نہ رکھ سکنا، یہ تمام کمزوریاں ہماری اس نظر میں موجود ہیں۔ تو ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری اس مجازی نظر کی یہ کمزوری ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن جو باطنی آنکھ ہے اس کا انداز اس مجاز کی اس آنکھ سے بالکل نہیں ملتا، کیونکہ وہ نورانی آنکھ ہے۔ دراصل حقیقت میں وہ ہمارے اندر کا چھپا ہوا نور ہے، جسے ہم نور ہدایت بھی کہتے ہیں، نور عرفان بھی کہتے ہیں، نور ایمان بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام انوار ہماری کتابوں میں، ہماری تدریسی معاملات میں، ہمارے علماء سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن ان انوار سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تھوڑے بہت رموز جو ہماری زندگی سے یا ہماری ذات سے ہلکے پھلکے وابستہ ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں،
لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی نور ہمارے قلب میں رکھا ہے، جس قلب کی تصدیق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو زبان سے اقرار کرتے ہو اسی اقرار کی تصدیق تمہارے دل سے ہونی چاہیے، اور دل کی تصدیق کے حوالے سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے، ہماری سوچیں دنیا میں گم ہیں، روزگار میں گم ہیں، کاروبار میں گم ہیں، دنیاوی معاملات میں گم ہیں، رشتہ داری کے معاملات میں گم ہیں، دوست احباب کے معاملات میں گم ہیں، اور بہت سارے جھمیلے ہیں اس دنیا کے جس میں ہمارے خیالات، ہماری سوچیں مگن رہتی ہیں، ہمارے دل اس کی طرف کھچے سے رہتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پہ دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن زبان پہ ہونے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہمارے دل میں وہ سب کچھ ہو، ہمارے دل میں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اب قلب بھی باطنی چیز ہے، نیت بھی باطنی چیز ہے، تو اللہ کے ہاں جو دیکھی جانے والی چیز ہے وہ ہماری ایک تو نیت ہے، دوسرا ہمارا دل ہے۔ دل ہمارے منور نہیں ہے، دلوں میں نور نہیں ہے، دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، دلوں میں اللہ نہیں بسا۔ اللہ کے محبوب کی جگہ ہمارے دل میں نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے محبوب ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، دنیا خود ایک محبوب بن کے ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اور نیتوں میں ہمارے کیا کچھ ہے یہ بھی ہم خوب سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی انہی چیزوں کو ہے۔ ہمارے چہرے کیسے ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی ہے، جبہ کیسا ہے، عمامہ کیسا ہے، ظاہری پوشاک کیسی ہے، نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، حج کتنے کیے ہیں، صدقات اور خیرات کتنے کرتے ہیں، روز دیگیں بٹتی ہیں یا کبھی کبھار کوئی اللہ کے نام پہ خیرات کر کے دنیا کو دور دور سے بلا کے کھلاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، نظر نیاز بھی دے دیتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں، لوگوں کے نظروں میں ہم نمازی بھی بن جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ہم پرہیزگار بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم اندر میں کیا ہے، ہم اپنی نیتوں سے خود واقف ہیں، ہمارا رب بھی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ لہذا اللہ تعالی کا اپنے بندے سے جو معاملہ ہے وہ سارا باطن میں چھپا ہے، تو باطن کے چھپے معاملات کو باطن میں جا کے ہی حل کر سکتے ہیں، ظاہر میں یا مجاز میں ہم مجازی معاملات کو ہی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا دیدار بھی ہمارا باطنی آنکھ سے ہو سکتا ہے، اور باطنی آنکھ ہماری تب کھلتی ہے جب ہمارے دل میں اللہ جگہ کر لیتا ہے، اللہ کا حبیب جگہ کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں جب گھر کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر ہمارے دل روشن نہیں ہوتے، ہماری باطنی آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ جب باطنی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر رب کا دیدار بھی ممکن نہیں ہے، اور باطنی عالمین جو ہیں، باطنی عالم جو ہے ان کی سیر بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اور ہمیں ہمارے حقیقی خلیفہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔